يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہماری اور آپ کے ہر قسم کے تعریفات کے لائق اور ہماری اور آپ کی تمام عبادتوں کا تنہا لائق و مستحق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ دین اسلام ایک ایسا دین اور ایک ایسا مذہب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اور آخرت میں سربلندی عطا کی ہے۔ اس کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف بخشا ہے اور قرآن حکیم میں یہ وعدہ کیا مسلمانوں کو مخاطب کر کے اسلام کے ماننے والوں سے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم پریشان نہیں ہونا، تم غمزدہ نہیں ہونا، تم اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا نہیں سمجھنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سربلند رہو گے، تمہارے اوپر حکمرانی رہے گی، تمہارے اوپر سربلندی رہے گی، تمہارے نیچے سارے لوگ رہیں گے، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے سارے لوگ، سارے حکمران تمہارے نیچے ہوں گے۔ شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقی معنوں میں تم مومن رہو گے۔ ایک انسان اگر حقیقت میں مومن رہے، ایک مسلمان، تو دنیا کی ساری بلندی، دنیا کے سارے تاج، دنیا کی حکمرانی اسی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم میں وعدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ ابتدا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے امت مسلمہ کو بلندی عطا کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے حکمرانی عطا کی تھی۔ جب مسلمان کوئی جنگ لڑتا، کسی جنگ میں جاتا، وہ ہر حال میں اسے فتح کر کے ہمیں لوٹتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد چاہے کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، وہ فتح حاصل کر لیتا، اور یہی بات
غیر مسلموں کے اندر کھٹکتی تھی، آخر مسلمانوں کے اندر ایسی چیز کیا ہے جسے کم سے کم تعداد میں لوگ ہمیں شکست دے دیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی تھوڑی تعداد اور یہ ہماری اتنی بڑی تعداد، اس کے باوجود بھی ہم ان کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ہم اس سے جیت نہیں پاتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا شروع کیا، اور امت کے زوال کے اسباب جو شروع ہوئے جب غیر قومیں مسلمانوں کے اس اسباب کو تلاش کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے، وہیں سے مسلمانوں کے زوال کے اسباب شروع کیے۔ میں تاریخ کی روشنی میں آپ کو چند اسباب بیان کروں گا کہ دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف کس طریقے سے سازشیں کی اور مسلمان اس کے شکار ہوئے۔ جب اس کے شکار ہوئے تو مسلمان خود بخود پشتی کی طرف آنے لگے، جنگوں میں ہارنے لگے، شکست کھانے لگے، یہ زوال کی طرف جانے لگے۔ سب سے پہلے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور یہ دیکھا کہ مسلمان کے پاس آخر کون سی طاقت ہے، یہ کم سے کم تعداد میں وہ ہم پر جیت جایا کرتے ہیں، ہمیں شکست دے دیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن و احادیث کا مطالعہ کیا اور مسلمانوں کی اس قوت و طاقت کا اندازہ لگانا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان توحید کا ماننے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پر جم جانے والا، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ کو ماننے والا ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان رہتا ہے تو اس کا اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، وہ ایک حکم بننے کو ماننے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تعداد، یہ مسلمانوں کی طاقت کا انہوں نے اندازہ لگایا۔ اسلام میں اجتماعیت کی بہت اہمیت ہے، اجتماعیت کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، سب کے سب مل کر، سب کے سب اکٹھا ہو جاؤ۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، کیا؟ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ پر اکٹھا ہو جانا، ایک قبلہ کو ماننا، ایک رسول کے حکم کو ماننا۔ اسی طریقے سے نبی کے بعد ایک خلیفہ پر سارے کے سارے مسلمانوں کا اکٹھا ہو جانا، سب کے سب کا ایک خلیفہ پر بیعت کر کے انہیں تسلیم کر لینا، یہ مسلمانوں کی طاقت تھی، مسلمانوں کی قوت تھی۔ تو جب انہوں نے یہ جان لیا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت ہے تو وہ ان لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی اور مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی چال، دشمنان اسلام کی چال تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنا شروع کر دیا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پہلی وجہ زوال کے اسباب کی پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کو دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، اس کو الگ کر دیا۔ جو مسلمان ایک ہے، جس مسلمان کا جسم جان الگ، جسم ایک جسم کے مانند ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا انما المؤمنون اخوہ، دنیا میں کہیں بھی مومنین اگر رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں ان کا پرشان حال ہونا ہے، انہیں ان کی مدد کرنی ہے تمہاری۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر مومنین کو بھائی بھائی قرار دیا، تو انہیں ان کے درمیان دشمنوں نے فرقہ پرستی ڈال دی، ان کے اندر انہیں فرقوں میں تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عقیدے میں بہت مضبوط ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ بہت مضبوط۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دو، اس کے عقیدے کو خراب کر دو، یہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ تو دوسرا طریقہ ان لوگوں نے اپنایا عقیدے کو ان کو تبدیل کرنے، اور عقیدے کو تبدیل کرنے کے لیے کئی چیزیں انہوں نے اپنائی، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان کے پاس معدنیات ہے، مسلمانوں کے پاس معدنیات ہے، یعنی کہ یہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں ان کے پاس بہت سارے خزانے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں مسلمان یہ اجتماعیت کے حساب سے طاقتور ہیں، یہ مالی اعتبار سے طاقتور ہیں،
جس کی وجہ سے یہ ہم پر قابض ہو جایا کرتے ہیں۔ یہودیوں نے ایک سازش کے تحت کیا کیا، مسلمانوں کے جتنے خزانے تھے اسے خریدنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، انہیں خریدنا شروع کر دیا اور وہ سارے کے سارے معدنیات و خزانے اپنے قبضے میں لے لیے۔ مسلمانوں نے اس کے متعلق سوچا نہیں اور وہ اپنے فائدے کے متعلق سب ان کے حوالے کر دیا۔ یہ یہودیوں کی ایک سازش۔ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے خزانے کو انہیں مالی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے ان کے خزانے کو خرید لیا، اور جب مسلمانوں کے پاس مال نہیں رہے، خزانے نہیں رہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے حالات یہ ہوئے کہ مسلمان بالکل کمزور ہو گئے، اور اتنا کمزور ان کے پاس کھانے کے ادارے پڑ گئے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، مسلمان اتنا کمزور ہو گئے، ان لوگوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہمیں قرض دے گا ہم اس سے لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے ایک سازش کی، دیکھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ان کے پاس مال نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بغیر انٹرسٹ کے ہم قرض دیں گے آپ کو، بغیر انٹرسٹ کے ہم قرض دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے یہودیوں سے قرض لے لیا، اور جب قرض لے لیا اس کے بعد کہا کہ جاؤ آپ انٹرسٹ کے ساتھ ہمیں واپس کریں گے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو سود کے اندر بھی، انٹرسٹ کے اندر بھی مشغول کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے لگے۔ اب مجبور ہے مسلمان، مجبور ہے، وہ قرض لے چکا ہے، اب ہر حال میں اسی کے مطابق اسے چلنا ہوگا، جیسے وہ کہیں گے کرنا ہوگا۔ تو یہ اسباب ہیں مسلمانوں کے کمزور کرنے کا، یہ سازش کے تحت یہ سب ایسا کیا گیا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے اسلام کے اوپر بہت مضبوطی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے جو احکامات ہیں، جو قرآن ہے، احادیث ہے، وہ عربی زبان میں ہے، اور مسلمانوں کی زبان بھی عربی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، مسلمانوں کے فکر کو تبدیل کرنے کا ایک حربہ اپنایا، ایک طریقہ اپنایا، اور مسلمانوں نے یہ فکری حملہ کیا کہ آج ماڈرن زمانہ ہے، یہ اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ جو عربی میں لگے ہوئے ہیں اس میں تھوڑا تبدیل کریں، انگلش لائیں، دوسری زبانیں لائیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا ماڈرن بنائیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی گئی، اور مسلمانوں کے جو مدرسوں میں، ان کے جامعات میں جو عربی نصاب دے گئے تھے، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اپنی زبانوں میں اسے داخل کر دیا، عربی سے اپنی زبانوں میں منتقل کر دیا، انہوں نے دوسری زبانوں میں اس طریقے سے منتقل کیا، انگلش، فارسی اور دیگر زبانوں میں منتقل کر دیا۔ اور یہودیوں نے کیا کیا کہ مسلمان کی زبان تو عربی تھی، وہ دوسری زبان سیکھتے، ان نے اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ بھی کر دیا۔ عقیدے کی بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ مسلمان جب عقیدے میں خراب ہو جائے گا، عقیدہ اس کا درست نہیں ہوگا، خود بخود مسلمان کمزور پڑ جائے گا، وہ اسلام کا ماننے والا صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، وہ ہماری باتوں میں آ جائے گا۔ تو یہ یہودیوں نے یہ مسلمانوں کو شکست دینے کا، مسلمانوں کو کمزور کرنے کا، اس کو زوال کی طرف لے جانے کا یہ طریقہ اپنایا، ان کی نصاب کی تبدیلی کر دی۔ اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات سے انہیں دوسرے تعلیمات کی طرف مشغول کر دیا۔ انہیں کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیمات بھی ہونی چاہیے، عصری تعلیمات ہو، اس طریقے سے منطق فلسفہ ہو، اور مسلمانوں کو اسلام کے تعلیمات سے نکال کر منطق و فلسفہ نے مشغول کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہونے لگے، دھیرے دھیرے مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہونے لگے، اور مسلمان خود بخود کمزور پڑنے لگے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ سازشیں رچی گئی، مسلمانوں کے خلاف یہ اس کو کمزور کرنے کی سازشیں رچی گئی، مسلمان اس طریقے سے کمزور ہونے لگے۔ اس کے بعد کیا کیا، ایک اور سازش رچی، ایک اور اسباب اپنایا کہ مسلمانوں کی اندر کو آسانیوں کے نام پر ان لوگوں نے کیا کیا، آسانیوں کے نام پر ایک ایپ کا ایجاد کیا۔ ایک ایپ، جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، ایک ایپ بنائے قراص کے نام سے، اسلامی تعلیمات کے نام پر، کہ یہ وہ ایپ ہوگا جس میں اسلامی تعلیمات ہوں گی، قرآن کی تفاسیر، احادیث اور دیگر اسلامی کتب۔ یہودیوں نے سازش کے تحت بنایا، اور اس میں بہت سارے اپنی جانب سے باتوں کو ملا دیا۔ لوگ اسے استعمال کرتے، لوگ اس کو استعمال کرتے، وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات ہے یا غیروں کی ہے،
یہ غیروں نے اس میں بیچ بیچ میں کہیں کہیں ان لوگوں نے اپنی جانب سے داخل کر دیا. مسلمانوں کو اس طریقے سے انہوں نے کمزور کرنے کا طریقہ اپنایا. اس کے بعد اہم اسباب ان لوگوں نے اپنایا. ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. قرآن کریم کی تعلیمات پڑھی, احادیث پڑھی, ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان کی عورتیں گھروں میں رہتی ہیں, انہیں گھروں سے باہر نکالا جائے. انہوں نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم اپنے گھروں میں قرار پاؤ, اپنے گھروں میں رہو, زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں کی زینت نہ بناؤ, بازاروں میں نہ نکلو. یہ اسلام کی تعلیمات تھی. یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان اس طریقے سے مسلمان کی عورتیں رہتی ہیں, ان لوگوں نے کیا کیا, مسلمان عورتوں میں یہ مشہور کر دیا کہ اسلام نے تمہیں قید کر رکھا ہے, اسلام نے تمہیں آزادی نہیں دی ہے, تمہیں بھی ایسے آزاد ہونا چاہیے جیسے مرد آزاد ہوتا ہے. مرد جس طریقے سے اپنے گھروں سے نکل کر باہر کمانے کے لیے جاتا ہے, اس طریقے سے تمہیں بھی جانا چاہیے. یہ اسلام نے تم پر ظلم کیا ہے. یہ عورتوں کے فکری حملے کیے گئے, عورتوں پر یہ فکری اور اس کے دماغی اٹیک کیا گیا, ان کے فکروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بہت سی عورتیں, مسلمان عورتیں ان کے جھانسے میں آ گئی. اس وقت ایک نوجوان داعی, ایک نوجوان عالم دین قاسم علی مصر میں تھا, جو اسلام کا دفاع کر رہا تھا. جب جو فرانس کی سرزمین سے یہ فتنہ اٹھا عورتوں کی آزادی کا, یہ جو آج عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے, یہ کوئی نیا نہیں. یہ اس وقت یہ سب سے پہلے فرانس کی سرزمین میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں نے نکالا تھا. اور اس وقت مصر کا ایک نوجوان داعی عالم دین محمد قاسم علی اس وقت اسلام کا دفاع کر رہا تھا. اب مسلمانوں پر کس طریقے سے فکری حملہ کیا گیا, ان کے ذہنوں کو, ان کے دماغوں کو, ان کے فکر کو کس طریقے سے تبدیل کیا گیا. آپ دیکھیں وہ قاسم علی کیا کرتا ہے, مصر سے فرانس کی سرزمین پر جاتا ہے. کیوں جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے میں جاؤں گا وہاں پر اسلام کی دفاع کروں گا, انہیں بتلاؤں گا اسلام نے جو احکامات دیے ہیں, اسلام نے جو تعلیمات دی ہے, یہ کوئی ان کے لیے قید نہیں ہے, یہ ان کے لیے محافظ ہے. لیکن فرانس کی سرزمین پر جاتا ہے, ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ قاسم علی آ رہا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے, مقصد بھی واضح ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک سازش کے تحت اس کے لیے رہنے کا انتظام کرتے ہیں. رہنے کا انتظام جہاں کرتے ہیں وہاں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے. اور وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس لڑکی کو سکھا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی غلط نہیں کرنا, اس کے ساتھ رہنا ہے, بس اس کے ذہن کو تبدیل کرنا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی, ایک نوجوان لڑکا لڑکی ساتھ میں رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, بس اس کے فکر کو تبدیل کرنا ہے. وہ نوجوان عالم دین آتا ہے فرانس کی سرزمین پر, جب دوسرے کے ملک میں جاتا ہے تو ہمیں اس کے مطابق رہنا ہے, ہم اپنے حساب سے نہیں رہ سکتے. جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک لمبے وقت تک رہتا ہے, اور پھر فرانس سے لوٹ کر وہ مصر کی سرزمین پر جاتا ہے. اس کے فکر, اس کے ذہن کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے, وہ ایک کتاب لکھ دیتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی اگر ساتھ میں رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مسلمان عورتوں کو بھی اسی طریقے سے آزادی ہونی چاہیے جیسے مرد کو آزادی حاصل ہے. تو یہ یہودیوں نے ایک چال چلی, ایک سازش رچی کہ مسلمانوں میں بے حیائی اور اس کے اندر یہ بے غیرتی پیدا کی جائے جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائیں. آج ہمارا نوجوان جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ فتنوں کے وقت میں تم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں قرار پاؤ, بہت زیادہ فتنوں میں نہ جاؤ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنے جب رونما ہوتے ہیں وہ انسان کو اس طریقے سے اچک لیتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا کب انسان اسی فتنے میں بہ جائے.
उसी फितने में पड़ जाए। यह आज का जज्बाती नौजवान नहीं समझता। आप देखें वो नौजवान आलिम, वो आलिम दीन, वो दाई, इस्लाम का दिफा करने वाला किस तरीके से फितने में चला गया, किस तरीके से फितने का शिकार हो गया। तो फितनों से हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए हम अपने आप को उससे महफूज रखें। तो यहूदियों ने और गैर मुस्लिमों ने इस तरीके से इस तरीके से मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की, मुसलमानों को कमजोर बनाया, उनकी औरतों ने बेहयाई पैदा की, उनके घरों से निकाला और बेगैरती पैदा कर दी। और लोगों ने ये कहा कि अगर उनके अंदर बेहयाई, बेगैरती, बदअकीदगी, अगर ये चीजें मुसलमान के अंदर आ जाती है, मुसलमान को शिकस्त होने से, मुसलमान को ज़वाल की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है कि आज मुसलमान ज़वाल की तरफ चला गया। ये उसी वक्त से मुसलमान ज़वाल की तरफ जाने लगा, मुसलमान पश्ती की तरफ चले गए, मुसलमान जंगों में हारने लगे, शिकस्त खाने लगे, मुसलमान कमजोर पड़ने लगे। ये सारे वजूहात थे। मुसलमानों ने अपनी ताकतों को खो दिया। उनकी जो ताकतें थी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ताकतें अता की थी, मुसलमानों ने उसे खो दिया। ये एक अजीम सेवर से आरास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला ने किया था, मुसलमानों ने उसे खो दिया, जिसकी वजह ये बनी, जिसका सबब ये बना कि मुसलमान कमजोर पड़ गया, मुसलमानों के अंदर बेहयाई आ गई, मुसलमानों के अंदर, उसके औरतों में, उसके समाज व मुआशरे में ये बेहयाई आई, मुसलमान कमजोर पड़ने लगा। अब इसके हल क्या है, इसका सद्देबाब क्या है? तो मुसलमानों, यहूदियों ने जो असबाब अपनाए थे हमें कमजोर करने का, उसी के बरअक्स असबाब अपनाएंगे हम क्यों? सद्देबाब के लिए। फिर से हमें ताकत बनना है तो हमें इज्तिमाइयत को फौकियत देना होगा। तफरकावादी खत्म करके हमें इज्तिमाइयत को अहमियत देनी है। हमें कुरान के ऊपर जमा होना है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा होना है, इस्लामी तालीमात को मजबूत बनानी है। जिसकी वजह से हमने कमजोर पड़ा, उसे हमें खत्म करना है, तभी हम मजबूत हो सकते हैं, तभी हमारा समाज, हमारा मुआशरा और इस तरीके से हम लोगों के सामने मजबूत हो सकते हैं। आज लोग हम पर जो हावी हैं, हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, हम पर जो हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके हुक्मरानी हम इसी तरीके से छीन सकते हैं अगर हमने अल्लाह के वादे को पूरा किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे में पक्का है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा। शर्त ये है कि हम जब अपने वादे को पूरा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला खुद से कुछ नहीं करता। अल्लाह ने हमें कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हालतें तब्दील हो जाए, पहले अपने आप को तब्दील करो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने आप को न बदल ले। एक इंसान अगर चाहता है हमारे हालात बदल जाए, हमारे हालात दुरुस्त हो जाए, पहले अपने आप को बदले, अपने आप को दुरुस्त रास्ते पर लाए, तब अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात को बदलेगा। हम अल्लाह के मदद के मुंतज़िर हैं, हम अल्लाह के मदद के मुंतज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इस्तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। अल्लाह तुम्हारी मदद उस वक्त करेगा जब तुम अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह की मदद करने का मतलब क्या है? अल्लाह के दीन की मदद करना, अल्लाह के दीन पर चलना, अल्लाह के शायर को, अल्लाह के दिए हुए शायर और उसके तालीमात को अपना लेना। क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं? हमारे ये अमल है, हमारी तर्ज जिंदगी यह है जो नबी ने हमें दिया था, जो नबी ने हमें अता किया था, क्या हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी उभार रहे हैं? नबी के बताए हुए तालीमात के मुताबिक हमारा सुबह शाम ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी गुजर रही नहीं गुजर रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे हमारी मदद करेगा? अल्लाह ने खुद कह दिया, शर्त लगा दिया अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के मदद के मुंतज़िर हो, अल्लाह से मदद चाहते हो, इंतंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। अगर अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तभी अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह के दीन की मदद करो, यानी दीन को अपना हिफ्ज़ जा बना लो, उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लो, तभी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। ये असबाब और सद्देबाब है। ये तारीखी आईने में, तारीख की रोशनी में मैंने आपके सामने बताया कि मुसलमानों को किस तरीके से दुश्मनाने इस्लाम ने कमजोर किया और उसका सद्देबाब भी बताया।
دور حاضر میں اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کے کاربند ہو جائیں، مکمل طور پر اسلام کے کاربند ہو جائیں، اور ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے اسلام کے اوپر چلائیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کریں اور پھر دوسرے کو۔ ہمارے معاشرے کا رویہ کیا ہے؟ جب کوئی ایسی بات آتی ہے دین پر چلنے کی، دینی احکامات کو بجا لانے کی، ہمارے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے؟ ہم ہی میں سے تو ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم ہی ہیں، ہمارے گھروں کے ہیں، ہمارے گھروں کے نوجوان لوگ ہیں، ہمارے ہی معاشرے کے ہیں، دوسرے تو کوئی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کا کاربند بنا لیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سچا پکا نمازی بنا لیں گے، اپنے آپ کو عہد پورا کرنے والا بنا لیں گے۔ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ لوگ ہیں کون؟ ہم ہی تو ہیں، ہمارے گھروں کے لوگ ہی تو ہیں، ہمارے سماج کے نوجوان ہی تو ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اگر اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو اپنی اصلاح کریں، اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اس کے بعد ہماری اصلاح ممکن ہے، ہمارے دین اسلام سربلند ہوگا، ہم حکمرانی پائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو زوال کے سبب ہیں اسے اپنائیں، اسے اپنے جا بنائیں اور اس مکمل طور پر اسلام کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ فتنے جو جنم لے تو ہم صرف اور صرف ہمارا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم فتنوں سے دور رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے گھروں میں قرار پائے گا، اپنے گھروں میں رہے گا اور دین اسلام پر کاربند رہے گا۔ فتنوں سے دور رہنا ہے، فتنوں میں پڑنا نہیں ہے، ہمیں فتنوں میں نہیں جانا۔ یہ فتنہ جنم لے رہا ہے، جہاں فتنہ ہے رہنے دو، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حکمرانی، سربلندی اور دنیا میں عزت و شرف کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عزت والی زندگی، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی مدد فرما۔ آج جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں ہو اللہ ان کو ناکام بنا دے۔ مسلمان کے جو دشمنان ہیں ان سے تو انتقام لے لے، تو ہی بہترین انتقام لینے والا ہے۔ مسلمانوں کو عزت و شرف کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه